السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آواز آ سلام. رہی ہے؟ سر ابھی جی آ سر. رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. اچھا، چلے میں یہی کلیئر کر رہا تھا. اچھا، کوئی بھی آواز نہیں آئی شروع سے؟ آپ نے نہیں جب سر. سلام لی اس کے بعد آپ کی آواز نہیں آئی. اچھا اچھا، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی سب سے پہلے تو پچھلے سبق کا جائزہ لے لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ لوگوں میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے یہ اسائنمنٹ دی تھی، سب لوگوں کو دی تھی کہ آپ نے را کی جو ہے وہ نوٹ کر کے لانی ہے اقسام، اس کی جو مشق ہے عملی اس کو نوٹ کر کے لانا ہے کہ کون سے کون سی قسم کی کون سی مثالیں ہیں وہاں پر را پر پڑھی جا رہی ہے یا باریک پڑھی جا رہی ہے. اگر پر پڑھی جا رہی تو کیوں پر پڑھی جا رہی ہے، اگر باریک پڑھی جا رہی تو کیوں باریک پڑھی جا رہی ہے. اپنا ہینڈ ریس کیجئے جن لوگوں نے جو ہے یہ مثالیں نکال کے لائے ہیں. جی ایک. چلے نیلم، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور بتائیے کہ آپ نے کون سی مثالیں نکالی ہیں، کون کون سی ایگزامپلز نکالی ہیں، اور وہاں پر را پر پڑھی جا رہی ہے، باریک پڑھی جا رہی ہے، اگر پر پڑھی جا رہی ہے کیوں پڑھی جا رہی ہے، اگر باریک پڑھی جا رہی ہے کیوں پڑھی جا رہی ہے. جی مجھے بتائیے. جی السلام علیکم. پہلے تو اسرائیل میں نے اگزامپل نکالی ہے کیونکہ را اس میں فتحہ ہے اوپر، تو اسی لیے یہ پر پڑھا جا رہا ہے. اور ٹھیک ہے. پھر یارا العذاب، اس میں بھی را پر پڑھا جائے گا. یارا ہوں. العذاب یہ فتحہ. اور زرتم المقابر، اس میں را ما قبل دوپا مطلب پیش آ رہی ہے نا، تو ٹھیک ہے. دیٹس وائی یہ فتح. اور فَأَثَرْنَا، ایک یہ دکھا لیا ہے کہ را ساکن ما قبل فتح آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مشدد تسر تسر، را مشدد ہے اور اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہے نا. اور ونح ایک نکالی ہے، اس پہ را ساکن اور ما قبل جو فتحہ ہے. اور لمن ارتدى، را ساکن ہے اور جو حمزہ کسرہ ہے وہ دوسرے کلمہ پہ ہے. اچھا، آپ نے That's تسر الناظرین ایک یہ مثال بتائی ہے نا مشدد کی. جی تو تسر یہ الناظرین، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تسر الناظرین کی راہ ہے یہ کیوں پر پڑھی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہے نا، مطلب پیش آ رہی ہے. تو اس کے اوپر کیا اور ہے؟ شد ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. نہیں، یہ اپنے ضمہ کی وجہ سے پر پڑھی جا رہی ہے، اس سے پہلے جو ضمہ اس کی وجہ سے پر پڑھی جا رہی ہے؟ اپنے کی وجہ سے بھی، مطلب اتنا اس کا ایک ساکن ہے اور ایک ہاں ساکن ہے را، ایک ہاں، وہ ہے نا ٹھیک ہے. پیش ٹھیک کے. ہے. چلیں جی، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ حسنہ انجم، آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے اور مطلب بتائیے آپ نے کون کون سی ایگزامپلس نکالی ہیں.
جی جی حسنہ بتائیے. میری آواز آ رہی جی جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. ہے جی. یہ ہے ایک ارسلنا. اس میں را جی ساکن ہے لیکن اس سے پہلے فتح ہے تو یہ اس آپ لیے نے یہ پور آپ پڑی نے جائے گی. مثال دیتے ہوئے راپور پڑھی ہے ارسلنا بریک پڑھی ہے؟ ارسلنا ارسلنا پور پڑی ہے. اچھا اچھا شاید پہلے بریک پڑی ہو چلیں ٹھیک لیکن ہے پور پڑی جائے گی آپ کی. جی. ٹھیک ہے. اور دوسری مثال ہے دوسری مثال ہے انذر. انذر. یہاں پہ یہاں را پر ساکن ہے جی لیکن اس سے پہلے کسرہ ہے ٹھیک ہے. سال کے نیچے تو اس لیے بریک پڑی جائے گی. انذر. اچھا ہم، جی ٹھیک ہے. جی. اور اس کے بعد ہے نذیر. نذیر مبین ہے لیکن جی یہاں پہ جو ہے را جو ہے اس پہ تنوین ہے تو اس کو پور پڑھیں گے. تنوین ہونے کی وجہ سے پر پڑیں گے. نذیر. تنوین ہونے کی وجہ سے پر پڑیں گے. وہ ہے ضمہ ہے. ضمہ ہے ضمہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر پر پڑیں گے نا. ضمہ ہونے کی وجہ سے پر پڑیں گے. اور اگر یہاں پر وقف کریں تو پھر تنوین کیسے ہی پڑھیں گے؟ ضمہ اگر اگر پھر تنوین ہم ہو اس کو اگر بریک پڑھیں گے. بریک پڑھیں گے. اگر اگر دو زیر کی تنوین ہو تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ آپ نے کہا نا تنوین ہونے کی وجہ سے اگر اس کو پر پڑیں گے تو پھر دو بریک زیر پڑ کی جائے. تو بری تو نہیں پھر نہیں. تنوین. پھر ریزن یہ ہوا کہ پیش ضمہ ہونے کی پیش کی وجہ سے. تنوین ہے جی اس جی لیے. جی پیش کی جی. تنوین. اور ہاں اگر جی. وقف جی ہوگا جی تو ضمہ ہونے کی وجہ سے. اور اگر پھر بریک پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے. اور یا ساکن سے پہلے کسرہ یا ہے ساکن سے پہلے زیر ہے. زیر ہے. کسرہ آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے. لیکن ویسے یہاں پہ یا ساکن اگر آ جائے گا تو پھر ہوں تو ویسی را بریک ہو جائے گی چاہے اس سے پہلے کسرہ ہو یا فتح جو بھی حرکت ہو. ویسے اگر ڈائریکٹ را سے پہلے زیر ہوتی ہوں کسرہ ہوتی یعنی کہ پھر تو بریک ہو جاتا ٹھیک ہے ساکن میں. ٹھیک ہے چلیں لیکن جی. یا ساکن جو ہے وہ اس جی کو جی را ٹھیک. کو یا ساکن بالکل اگر ٹھیک ہے را سے ٹھیک. ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو پھر ہم بریک کریں گے. اوکے اوکے. چلیں جی اس کے اور بعد آصفہ. یوفرو. ٹائم کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سر اس میں را کو موٹا پر پڑھنے کی جو ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے ہے مرجان. اس میں جو ہے را ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ را پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے ارجی. ارجی الیہم کہ را ٹھیک ہے. ساکن سے پہلے جو ہے کسرہ ہے تو اس لیے. اور اس کے بعد ہے قرطاسن. ہوں اور یہ تھا کہ را ساکن سے پہلے کسرہ آپ ہے نے اور اس کے بعد. آپ نے ارجع کا جو بتایا ہے. جی سر وہ کسرہ عارضی والا ہے نا کہ اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ توسن اس ہوں کا ہے کہ یہ اس لیے پر پڑی جائے گی کہ سر اس سے جو ہے را ساکن سے پہلے ایک تو کسرہ ہے اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ موٹا حرف ہے جیسے تو آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو اور مخصوص مثالیں جو ہیں قرآن مجید ان میں سے آپ نے نوٹ کر لیا. چلیں بہرحال ٹھیک ہے اور سر آگے. جو باریک پڑی جانے والی ہیں اس میں فار ایگزامپل جیسے کہ من الریح ہوں الرجالی. ہوں اس میں جو ہے نیچے زیر ہے مشدد کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے تو اس لیے یہ ٹھیک باریک پڑی جائیں گی. ٹھیک ہے. سر یہ دی ہیں. اچھا جی اس کے علاوہ اور کسی نے کوئی مثالیں نکالی ہیں؟ کسی نے اس کی عملی تطبیق وہ لکھی ہو اپنے پاس کچھ مثالیں نکال کے تو بتائیں آپ میں سے. اچھا اب یہاں تک یہ سب کو کلیئر ہے کہ را جو ہے وہ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آ جائے وہ کسی بھی حالت میں ہو تو آپ کو پہچان ہوگی کہ یہاں را جو ہے اس کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے. از اٹ کلیئر فار ایوری ون؟ اچھا جی. جی استاد سر محترم. اچھا مجھے یہ پوچھنا الحمدللہ. تھا جی جی استاد صاحب یہ ایک ہم نے پڑھی تھی نا مثال وہ جو ارجعو کی جی تھی جی را یعنی جی کہ جی را سے پہلے ہوں اگر عارضی کسرہ ہوگی تو ہاں اس کو ہاں ہم پر پڑھیں گے. تو یہاں پہ ٹھیک یہ ہے. سورہ جن میں جو ایک ایگزامپل میں نے نکالی تھی یہ منیر توبہ تو یہاں پہ بھی را پر پڑھا جائے گا نا انہوں نے کیونکہ اس سے ایک پہلے حمزہ پہ ہم حرکت تو نہیں ہے. بالکل بالکل جی جی. بالکل انہوں نے ایک عمومی قاعدہ بتایا تھا کہ ایسا الف کہ جو حمزہ کی شکل میں نہ لکھا گیا ہو. اصل میں یہ ہے
حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کا مسئلہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے. تو جو حمزہ جی قطعی جی. ہے اس پر جو ہے وہ اس کی حرکت کے مطابق را پڑی جائے گی، لیکن حمزہ وصلی جو ہے اس کی انہوں نے بتایا تھا کہ جزم والی را سے پہلے اگر زیر آ رہی ہو ایسے حمزہ پر ہو جو الف کی شکل میں لکھا ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ حمزہ قطعی نہ ہو بلکہ حمزہ وصلی ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ را کے پر اور باریک پڑھنے کے بارے میں انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یعنی وصلی کا الگ قاعدہ ہے اور حمزہ قطعی کا الگ قاعدہ ہے. یہ انہوں نے جو یہاں پر بات ارجعو میں جو مثال دی ہے یہ حمزہ وصلی کی مثال دی ہے کہ حمزہ وصلی میں کا یہ قاعدہ بیان کیا ہے. جو حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے الف، وہ جو حمزہ حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہ اس میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، اور جہاں پر الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہاں پر حمزہ وصلی ہوتا ہے. اگر آپ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم الف لکھا ہوگا اور الف کے نیچے چھوٹا سا یا اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ حمزہ قطعی ہے، اور جہاں پر وہ حمزہ نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ حمزہ قطعی ہے، اگر اس کے بغیر ہے تو حمزہ وصلی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے جی ٹھیک. یہ جو الف کے موٹا اور باریک پڑھے جانے کی قسمیں ہیں یہ ہم نے دیکھ لی تھی کہ الف کس صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے اور کس صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد قرآنی حروف کی 10 علامات کی ادائیگی کی پہچان. 10 علامات کون بتائے گا؟ کون کون سی 10 علامات ہو سکتی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ 10 علامات سے کیا مراد ہے؟ حروف کے اوپر نیچے جو علامات ہوتی ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ کون کون سی قسمیں ہو سکتی ہیں علامات کی؟ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ جی کو بتائے گا. سر جی سر جی. یہ زیر زبر ایک کھڑا ایک ایک زبر ایک ایک آصفہ بتائیں، آصفہ بتائیں صرف. سر جی کھڑا زبر کھڑی زیر جی. 2 ہو زبر گئی، پیش 4 ہو گئی. اور سیدھی پیش الٹا پیش اور ٹھیک ہے، 6 ہو گئی. جی. اور سر اس کے علاوہ وہ جزم بھی سر آئے گا اس میں. جی جی جزم سکون ٹھیک ہے، 8 ہو گئی. جزم سکون اور سر 2 کون سی ہیں؟ جی کون سر بتائے گا؟ جزم اور سکون ایک جیسے نہیں. جزم ایک ہی چیز، جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے. 3 رہ گئی پیچھے. مدات مد جی تو نہیں آئے مدد گی. نہیں، مدات نہیں آئیں گے، اس میں تنوین آ جائے گی، تنوین. 3 پھر جو رہ تنوین میں باقی سر رہ گئی. 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ہاں جی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. چلیں جی، اب ان کو دیکھتے ہیں کہ حرکات اور ان کی علامات اور ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اگر زبر ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کھڑے زبر کی طرح، یعنی کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں، اس کی اتنی مقدار بنا دیتے ہیں جیسے کھڑے زبر کی مقدار ہوتی ہے. اور اگر زیر ہے تو ہم اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ جیسے کھڑی زیر ہے. اسی طرح یعنی اس کو حرف مدہ کی طرح نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر با کھڑی زبر با ہے تو وہ با کے بعد ایک الف مدہ کی مقدار کے مطابق اس کو کھینچا جائے گا، تو ہم نہیں کھینچتے. اسی وجہ سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ جہاں پر کھینچنا ہوتا ہے وہاں پر اس کو نہیں کھینچتے، اس پر مد نہیں کرتے، اور جہاں پر نہیں مد کرنی ہوتی وہاں پر ہم اس کو اوپر جو ہے وہ مد کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے تاکہ جو ادائیگی ہے، حرکاتی ادائیگی ہے، علامات کہہ لیں آپ یا انہیں حرکات کہہ لیں، ان کی ادائیگی ہے وہ درست ہو سکے. تو سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں جی پڑی حرکات. ٹھیک ہے. بغیر کھینچے پڑا زبر پڑی زیر، اسی طرح پڑا پیش تو نہیں ہوگا، پڑی زبر اور پڑی زیر یہ دونوں بغیر کھینچے پڑھی جائیں گے. اسی طرح جو سیدھی پیش اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھا جائے گا، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. اس طرح پڑھنا غلط ہے، اور نہ ہی ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، اس طرح بھی پڑھنا غلط ہے. بلکہ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ درمیانی کیفیت سے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے جب ہم زبر زیر پیش کو پڑھ رہے ہوں. اس کے بعد ہے کھڑی حرکات، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا با زبر با،
با زبر با. ٹھیک ہے، اب اس سے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کے برابر. جیسے با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصل میں جس حرف پر کھڑی زبر آ رہی ہے، اصل میں اس کے بعد حرف مدہ ہوتا ہے، جو کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش کی صورت میں لکھا گیا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو حرف مدہ کی مقدار کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے. با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. تو اس کو ہم اگر پڑھیں گے با کھڑی زبر با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم اس کو اتنا کھینچ دیں گے با کھڑی زبر با. اتنا زیادہ بھی اپنی مرضی کے مطابق آپ تلاوت کرتے ہوئے آپ لہر میں آئے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو کھینچ دیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے. اچھا جی، اس کی انہوں نے پھر نیچے مثالیں دی ہیں. جیسے با کھڑا زبر با زبر با، لام کھڑا زبر لا، بلا. سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا. با زیر بی، با کھڑی زیر بی، سین زبر سا زبر سا، میم زبر ما، ساما. را زیر ری، ساماری. ہا کھڑی زیر ہی، ساماری ہی، عملی ہی. بو بو بو، ولدہ، عملہ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی پڑا زبر کی مشق. یہ چلیں جی، آپ لوگ اس کو کریں، آپ لوگ مشق کر کے مجھے بتائیں. سب لوگ اپنا جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کریں، باری باری جو ہے پھر ہم اس کی مشق کرتے ہیں. جی آصف، آپ اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجئے. جی سر. جی سر پڑا زبر کی. جی، پڑا زبر کی کریں سب سے پہلے. جی، با زبر با، تا زبر نہ نہ تا. نہ 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 نہ، یہ غلط ہے نا. با زبر با، جلدی سے پڑھ رہی ہوں. جی درمیانی کیفیت سے پڑھنا ہے نا. تو اس کو نہیں، آپ جلدی سے نہیں پڑھ رہی، آپ اس کو زیادہ لمبا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، جی نہ اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے اور نہ ہی جلدی سے پڑھنا ہے کہ جھٹکا محسوس ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے، بلکہ جی درمیانی کیفیت سے پڑھنا ہے. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. ٹھیک ہے جی، چلے پڑھیں. جی، با زبر با، تا زبر تا، نہیں، سا ابھی بھی زبر لمبا ہے. سا. اتنا لمبا تو نہیں کرنا. یہ تو آپ با زبر الف با ہو گیا نا، ایسے تو نہیں جی، کرنا. با با زبر زبر با، با، با زبر با با. زبر، با زبر با، ہوں. تا جی، زبر تا، سا زبر سا. نہیں نہیں، ابھی بھی درست بالا نہیں غ. نہیں نہیں، ابھی بھی ابھی بھی آپ لمبا کے ہو رہا ہے ادھر. سر. جی جی، لمبا ہو رہا ہے. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. با زبر با، تا زبر تا، نہیں نہیں سا نہیں زبر نہیں سا. نہیں، مقدار زیادہ ہے. یہ تو با زبر الف تو با سر ہے. یہ مطلب مقدار یہ کس طرح سے ہم مطلب اس کی پریکٹس کریں گے؟ یہ مطلب کیونکہ اب جب ہم خود پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تو مجھے یہ تو جو نہیں لگ رہا آپ کہ آپ آپ اپنا قاعدہ نکالیں. ٹھیک ہے، اس کے جی اس کا بہترین ایک حل موجود ہے کہ آپ قرآنی قاعدہ اگر آپ اس پہ سرچ کریں جی سر. یوٹیوب پہ، تو قرآنی قاعدہ ہے آپ کو سر. مل جائے گا. اس کے اندر یہ جی جو زبر زیر پیش کی انہوں نے الگ الگ مشق کر کے آپ کو بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ وہاں ہاں سے اس جی کو سنیں، قرآنی قاعدے کو سنیں، اور اس کے ساتھ پھر جب آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ اپنی اس کی آڈیو ریکارڈ کریں جس کی آپ پریکٹس کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، آڈیو ریکارڈ کریں اور آپ سنیں دونوں میں فرق کیا ہے. پھر آپ کو اندازہ جی زیادہ اچھے طرح سے ہوگا. اس سے زیادہ کہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس طرح آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں، ہاں لیکن وہ جی. آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہی. چلیں جی. لیکن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو مجھے اس میں ڈفرینس فیل ہو رہا ہے، میرے جی جی پڑھنے میں اور آپ کے پڑھنے میں. جی 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 جی، چلیں آگے پڑھیں. جی، بالاغ، ایسی نہیں نا اس کا، امارو. اس کا جو ہے دو. وہ ہجے کر کے پڑھے نا. با جی، زبر با، باز لام زبر لا. باز جی، با زبر با، لام زبر لا، غین نہیں، ابھی زبر بھی غا. درست نہیں ہے آپ کا. بالکل با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالاغ. جی با با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بالاغ. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، چلیں جی غا آگے. زبر عشات غا. اور عشات الرازیہ، آپ اپنا مائک کھولیں اور یہی دوبارہ پڑھیں اس کو. شروع سے جی، با زبر با سے. با زبر با، تا زبر تا. دیکھیں آپ پڑھیں با زبر با. با زبر با بھی نہیں ہے، بلکہ میں نے بتایا کہ درمیانی کیفیت سے پڑھنا ہے کہ آسانی سے بالکل نرمی کے ساتھ اس کو ادا کر دیں. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. ایک ہے یہ.
اور ایک دونوں جو افراط و تفرید کا شکار دو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، ٹھیک ہے. اور ایک دوسری جو غلط صورت ہے وہ یہ ہے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، بلکہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت میں پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. جی. با زبر با، تا ہوں. زبر تا، سا زبر سا، جی. با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بالا، بالا با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا. جی. با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا، جی. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آما را، میم زبر ما، اچھا، حمزہ کاف. زبر آ جو ہے نا، اس کے اندر وہ اس طرح جو ہے نا وہ نرمی کے ساتھ، جیسے ہم نے درمیانی کیفیت کے ساتھ پڑھا تھا، اس میں اس طرح نہیں پڑھنا. اس میں جھٹکا ہوگا، تحقیق ہوگی پوری طرح، ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ ہم وہاں پر اسی لیے نہیں اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے، کیونکہ اگر ہم وہاں پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسے ایسے لگے گا کہ اس کے بعد حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس جی سے بچنے کے لیے کہ حمزہ کا شیوا نہ پیدا، اس کو ہم اس کو درمیانی کیفیت سے پڑھتے ہیں. یہاں پر چونکہ حمزہ کے اوپر ہی زبر ہے تو اس کو پوری تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ زبر اے، حمزہ زبر اے، یعنی جلدی سے اس کو جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے. جی. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آما را، جی. میم زبر ما، کاف زبر کا، سا زبر سا، ما مکہ. کا سا، سوری، میم زبر ما، کاف زبر کا، ما کا، سا زبر سا، ما کا سا، جی. را زبر را، فا زبر فا، را فا، عین زبر آ، را فا آ، جی. زا زبر زا، عین زبر آ، زا آ، میم زبر ما، زا آ ما، جی. حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، زال زبر زا، آخا ذا. جی. اس کے بعد مائک اوپن کریں جی. شمیلہ عثمان. جی، اب آپ اپنا مائک اوپن کیجیے اور اس سے اگلی لائن جی کھڑا سر، زبر والی جو اس کی مشق ہے وہ پڑھیے. جی سر. با زبر با، تا زبر با تا. کھڑا زبر، با کھڑا زبر با. اگر آپ با زبر با پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ آپ اوپر والا با زبر با پڑھ رہے ہیں. جی جی سر. با با کھڑا کھڑا زبر. زبر با، جی. تا کھڑا کھڑا زبر تا، سا جی. کھڑا زبر سا، جی. تو کھڑا زبر تو، ہاں. ہا زبر ہا کھڑا زبر ہا، تو ہا. حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا دو پیش تن. آیا، آیا. جب آپ آ کوئی یا، بھی دوسرا حرف اس کا ہجے کرتے ہوئے، جب آپ دوسرا حرف اس کا ہجے کر لیں تو اس کو ساتھ ملا کے اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اس کی کیفیت ہے، اگر وہاں پہ غلطی ہے تو آپ کو اس کا فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ میری غلطی یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے غلطی کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ تینوں کو ملا کے اکٹھا کلمہ، پورا کا پورا کلمہ اس کا آپ پڑھیں گی، جوڑ پڑھیں گی، تو وہ اس میں غلطی ڈیفائن کرنی اتنی آسان نہیں ہوتی. جی. جی سر. جی. حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آ یا، تا دو پیش تن، آ یا تن. جی. عین کھڑا زبر آ، ع با ع ع. آ، جی. عین کھڑا زبر آ، با زیر بی، آ بی، دا کھڑا زبر دا، دال آ کھڑا بی زبر دا. دا، دال کھڑا زبر دا، آ بی دا، تا دو زیر تن، عابداتن. حمزہ کھڑا زبر آ، سا کھڑا زبر سا، آسا، را زیر ری، آساری. جی. حمزہ کھڑا زبر آ، لام کھڑا زبر لا، آلا، فا دو زیر فن، آلافن. جی. سین زبر سا، سین زبر میم سا کھڑا نہیں زبر ہے، ما. سین زبر سا، سین زبر سا یہ تو کھڑا زبر نہیں ہے نا. جی. سین زبر سا، نہیں، میم سین کھڑا زبر زبر سا ما، نہیں ہے، سین زبر سا. سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، اب اس کو ملا سا. کے تو پڑھے نا. سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما. سین زبر سا، سین زبر سا،
मीम खड़ा जबर माँ, सामा। हम्म, वाओ खड़ा जबर वा, सामा नहीं है, सामा। समा, समा, यही तो हमने फर्क सामा। करना है। दोबारा पढ़े, जी। दोबारा पढ़े इसको। मीम जबर सा, मीम खड़ा जबर माँ, सामा। वाओ खड़ा जबर वा, सामा वा। ता दो जेर तिन, सामा वा तिन। जी, उसके बाद सईदा महमूद, आप अपना माइक ओपन कीजिए और आगे जो बड़ा जबर और खड़ा जबर की इकट्ठी मशक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा जबर बा, ता जबर ता, नहीं सा नहीं नहीं जबर सा। नहीं नहीं, इसको बाजबर बा खड़ा जबर बा, ताकि फर्क वाजे हो कि आपने बाजबर बा और बा खड़ा जबर बा में फर्क क्या है। जी। जी जी। बा जबर बा खिर जबर बा, नहीं, दोबारा पढ़ें। बा जबर बा। उस्ताद मोहतरम, इसको एक जी दफा मैं पढ़ूं? जी जी, आप पढ़ें। बा जब बा जबर बा खड़ी जबर बा ता जबर ता खड़ी जबर ता जी ता जबर ता खड़ी जबर ता जी जी। बा जबर सईदा बा, आप चलें लाम। बस, आप बस काफी है जी इतना, ठीक चलें है। जी, सईदा आप पढ़ें। जी। बा जबर बा खड़ी जबर बा बाबा, ता जबर बाबा, बाबा नहीं बाबा। बा जी बा जी। ता जबर ता खड़ी जबर सा जबर तो ये क्या बना? सा खड़ी जबर ताता, ताता, ताता। ता ताता सा। नहीं है, ताता नहीं है, दोनों लंबे नहीं है, दोनों में फर्क है। पहले वाला जो है वो बगैर हरफ मद्दा के, दूसरे वाले में हरफ मद्दा है, ताता। ता जी सा। जी बा जबर बा, लाम खड़ी जबर बाला। قاف زبر قا، لام खड़ी जबर قالا. सीन जबर सा, जीम जबर जा, जीम सजा. खड़ा जबर जा, जीम खड़ा जबर जा। जीम खड़ा जबर जा, सजा. आइन जबर लाम खड़ा जबर आला. जी। हमजा जबर ता खड़ा जबर आता. आता, आता आइन नहीं, आइन नहीं पढ़ना, हमजा पढ़ना है, आता, आता। आता 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 भी नहीं है, आता। आता. जी आइन जबर सौद खड़ा जबर सौ. जी। हुस्ना आपने पढ़ लिया, ये अभी पढ़ना है, अभी आपने ऊपर की नहीं प्रैक्टिस? हुस्ना, मैंने अभी यही पढ़ा था, सिर्फ ये जो दोनों चलें पढ़ें खड़ी आप। जबर और ये चलें बाबा आप और पढ़ी जेर की, ताता भी इससे पढ़ी पहले नहीं जेर की, पढ़ा। पढ़ी जेर की, आप पढ़े, पढ़ी जेर की मशक। जी। जी। बा जेर बी, ता जेर ती, ता बाजेर जेर बी ती, नहीं है, बाजेर बी बी नहीं है। ती ती। बाजेर बी, हमजा बाजेर जेर बी। ई। ना 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 ना, रुके रुके रुके। बाजेर बी तो नहीं है, बाजेर बी, ताजेर ती, साजेर सी, इस तरह तो नहीं पढ़ना ना, इस मैंने पहले बताया, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि उसके बाद हमजा साकिन है। हमजा साकिन तो नहीं है इस पर। तो मैंने बताया था दोनों अच्छा। के दरमियान, दरमियानी कैफियत में पढ़ना, ना उसको लंबा करना है ना झटके के साथ पढ़ना है, बल्कि दरमियानी कैफियत में पढ़ना है। बाजेर बी, ताजेर सी, साजेर सी। जी जी। बा जेर बी, ता जेर ती, ता जेर ती, बी टी टी। जी अब ठीक है। जी जी, ठीक है। हमजा जेर ई, हमजा जेर ई, नहीं, बा जेर पूरा बी, झटका होगा यहाँ पे, लाम पूरी जेर ली। तहकीक होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमजा तो खुद मुहक्किक है, इसकी वजह से इसके शिबे से बचने के लिए तो वहां पर हमने झटके के साथ नहीं पढ़ा था, यहाँ पूरे झटके के साथ पढ़ा। हमजा जेर ई, हमजा जेर ई। अगर ये इस तरह झटका हमजा होगा, जेर ई। जोड़ करते हुए, हिजे करते हुए, जब हम इसको झटके के साथ पढ़ेंगे तो बाद में जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो तभी तो हम वो वाजे होगा ना हमजा। जी पढ़ें। जी। हमजा जेर ई, बा हम्म। जेर बी, इबी, लाम जेर ली, इबीली. जी मीम जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मली की. जी हा जबर हा,
فا زیر فی غا زبر غا عافیہ غا جی شین زبر شا را زیر ری با زبر با شریبہ جی حا زبر حا سین زیر سی با زبر با حسیبہ عین زبر ع لام زیر لی میم زبر ما علیمہ جی علیمہ جی اس کے بعد جس نے ابھی تک کوئی کچھ بھی نہیں اپنا مائک اوپن نہیں کیا وہ اپنا مائک اوپن کرے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو میں اس کو کھڑی زیر جی 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 ٹھیک ہے. کھڑی زیر کی بسم اللہ مشق. الرحمن با با کھڑی زیر بی، جی تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، سی 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 ہاں بی سی ڈی کی آواز تی نہیں آئے گی جی بلکہ بی تی سی ہے نا، جی سی ہے نا، جی جی یو یا پیش یو، یا پیش ہا یو ہاں یا پیش یح، یا پیش یو، یا پیش ہا ہا یو یو پیش ہا یو، ای ای کھڑی زیر ای، یا یو کھڑی ای، زیر ی یا کھڑی یا زیر کھڑی زیر ای، یو جی جی ای، ای نہیں ہوتا ای نہیں ہوتا ہے یا کھڑی زیر یو جی ای جی ہے نا، ای نہیں یو جی جی ہے نا، جیسے ای- جیسے یا کی آواز آتی ہے نا یا کی یا یا جی اسی طرح جی ی ای ہے نا، ای نہیں ای آپ ای ہاں پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا حمزہ زیر یا ای، وہ ہو جائے گا حمزہ زیر یا ای. یہ ہے یا جی، کھڑی زیر یی یا کھڑی زیر ای ای ہاں نو نو ای نہیں ہے جی یا یو یا یو یا یو ہاں ہاں، یا یا کھڑی زیر ای ہاں، جی ای ای ہاں جی جی نا، اچھا ای ہے نا، اوکے ہے نا، تو یا سر یا دو ہاں جی جی یا سر دو وائے اکٹھے کر لیجئے. جی ہاں دو وائے وائے انگلش میں جو وائے ہے نا ان دونوں کو ہاں اکٹھا کر لیں تو اس کی جی جی آواز نکالیں سر. یہ ای ہاں جیسے ہوتا ہے It's- نا یلو یارک ہاں یلو ہاں یارک یح ہاں ہاں اوکے، یح ای ہے نا، یح ای، یہ جی نہیں ہو رہا یح ای کو- ہے نا، چلیں اللہ یح ای تعالیٰ ہے نا، کوشش کا اجر ضرور ملے گا بلکہ دوہرا اجر ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ ہے نا. جی یا زبر یا سین یس، یا زبر سین طح، یس یا زبر سین یا یس زبر یس، یس یا زبر سین یس یا یا زبر سین زبر یس سین یس کیونکہ ہے سین نا. ساکن ہے نا تو یا کو جی سین جی کے ساتھ میں ملانا ہے. یا زبر میرے سین ساتھ یس. میرے ساتھ میں یہ کہ میں نے کبھی ہجے سے جو ہے نہیں پڑھی ہے نا، تو چلیں میں صرف ساؤنڈ سے جو یہ کر، تو یستحی، یہ جیسے مثال یستحیی کے طور پر اگر ہاں یستحی ہے نا، ای تو نہیں ہے نا یہ جو ہے اس طرح سے یہی ہاں اصل جو آپ کی مسٹیک ہے یستح وہ تو ٹھیک ہے جی لیکن جو آپ ای پڑھتے ہیں نا ای کی جو ساؤنڈ ہاں آتی ہے ای کی یہ ای کی نہیں آئے گی جی یہ جی کی آئے گی وائی کے ساتھ. اب یہ آپ کی ای یا آئی کے ساتھ ساؤنڈ آ رہی جیسے آئی یا ای ہوتا ہے سر یہ وائی کے وائے ساتھ اور ای، ہاں وائے وائی اور ای ای دونوں ملیں گے. ہاں وائی اور ای یا وائی ڈبل ای پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو ملا کے پڑھیں گے تو وائی ڈبل ای کو اوکے ہے نا، کیسے تو پڑھیں وہ گے جو وہ ہے مجھ سے وائی اینڈ ڈبل ای ای کو ملا ڈبل وائی ای ڈبل ای وائی ڈبل ہاں ای کیسے یا پڑھیں گے. ای ہے نا، ای ہے نا جی جی کیسے جی جی ہے نا، پڑھیں کوئی ای بات نہیں پڑھیں کوئی ای بات نہیں. واو زبر واو جی زبر وا، ہوں. لام زیر لی ہے نا، لام زیر یا یا لی ہاں لام زیر یا لی یا لی ہے نا، ولی جی ای ہے نا، یہیں پہ یا کھڑی یہ زیر ہو رہا جی ہے ہاں ولی جی ولی ای ہے نا، جی جی ہاں کسی اور سے پڑھا ہے چلیں کوئی بات نہیں کوئی مجھے بات اس کا بڑا یہ کرنا نہیں جی ہے کوئی جی بات نہیں جی جی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں آسانی کرے. انشاءاللہ جو انشاءاللہ ہاں آسان ہوگا، نو ہاں جی پرابلم اوکے جی جی نیلم آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی سر اسٹارٹ جی جی کھڑی سے جی جی
با کھڑی زیر بی، تا جی کھڑی زیر سی، سا کھڑی زیر سی، جی سوری سا کھڑی زیر سی، یا پیش ہا یوح، یا کھڑی زیر یی، یوح یی، جی یا زبر سین یس، تا زبر ہا تح، یس تح، یا کھڑی زیر یی، یس تح یی، جی وا زبر وا، لام زیر یا لی، یا کھڑی زیر یی، ولی یی، را زبر با رب، با کھڑی زبر با، رب با، نون زیر یا نی، یا کھڑی زیر یی، ربانی یی، نون زبر نا، ربانیینا، جی حمزہ کھڑی زبر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ہا فازیر زیر فی میم، فازیر فی فا فازیر زیر فی فی، اس کا جب آپ اس کو بغیر جوڑ کے جب اس کو اکیلے کو پڑھیں گے تب آپ فی پڑھیں گے تو بعد میں بھی پھر وہ شبہ ایسی پیدا ہوگا کہ آپ اس کو لمبا کر رہے ہیں. جی فازیر فی. فا زیر فی، ہا زیر میم ہم، ای لا فی ہم، جی فا زیر یا فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی، میم پیش مو، ہا الف زبر ہا، موہا، نون الف تو زبر نن، موہانن، فی ہی موہانن، اور موہانا. جی اور کوئی رہ گیا ہے؟ چلے آپ ہی پڑھیں، اگلی لائن بھی آپ ہی پڑھیں، اگلی لائن کی مشق بھی پڑھیں آپ. جی میں جی 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 با کسرا، اوکے با کسرا بی، اوکے با با کھڑی سے زیر بازیر بی، بی با بازیر بی. زیر با زیر بی، با کھڑی زیر بی، تا زیر تی، تا وہ کھڑی جیسے زیر وہ تی، اچھا تھا جیسے انہوں نے جیسے پڑھا تھا کہ اس سے فرق واضح ہوتا ہے. بازیر بی باکھڑی زیر باکھڑی زیر بی 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 پھر اوکے دونوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے. جی ٹھیک، با زیر بی، با کھڑی زیر نو نو بی، نو بی بازیر بی بی، بازیر بی. آپ نے پہلے جب آپ نے پڑھا تو بازیر بی ایسے تو نہیں نا پڑھنا، دوبارہ پڑھیں اس کو. اچھا، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، بی بی، جی تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تی تی، سا کھڑی زیر سی، سا تازیر سی کھڑی زیر، تازیر سا سی. زیر سی، I just confused there. سا کھڑی زیر سی، سی سی، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، دال زیر دی، بی یا دی، ہا کھڑی زیر ہی، بی اچھا یا دی ہی. جب آپ نے پڑھا ہے نا دال زیر دی، یعنی جب آپ نے جوڑ کیے بغیر ملائے بغیر پڑھا ہے ہجے کرتے ہوئے تب آپ نے پڑھا ہے دال زیر دی، تو تب بھی اس کی مقدار کے مطابق ہی پڑھنا ہے، زیادہ لمبا کھینچ کے نہیں پڑھنا. دال زیر دی جی دال زیر دی اس کا یہ ہے کہ ابھی تو آپ جو ہے نا وہ چلیں آپ پڑھنی ہے، آپ اس کا جو مکمل جب جوڑ کر کے پڑھتے ہیں ملا کے پڑھتے ہیں تب تو آپ ٹھیک پڑھ لیں، لیکن جب آپ کسی کو آگے پڑھائیں گے